سب سے بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں. قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے. سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے. اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا، معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں. وہ گوڑی کرتے نا اس زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند تھے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، او نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. وہ پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاشت کر لیتے ہیں، 15-20 من ایک ایکڑ سے وہ ہوتی. یہ اقسام نہیں تھیں اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے. 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے. اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا. 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے. ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے. اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ ان میں 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے. اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جائی نہیں رہی کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں. اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا
اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا. اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے. میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے پی ایچ ڈی تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ان سے ملاقات. وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے. وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا. امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا. اب تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آتی، وہ نہیں آئی. ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ویسے وائے لشکری سنڈی کے. تو وائرس کا بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں. لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے. کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا. والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے. وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی. ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے. ولان آخر هذه الامه اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے اس کے القابات سے نوازیں گے. جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے. اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں. ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا. جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے. کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو ٹھیک استعمال کر لیں گے تو اللہ ان کے حق میں نتیجہ دے دے گا. وہ جو مرضی کریں، شراب پئیں، زنا کریں،
جو مرضی کریں، سود کھائیں، اگر انہوں نے 2 اور 2 کو جمع کر دیا تو اللہ 4 کر دے گا۔ اگر ہم نافرمانی کے ساتھ ان سے بھی زیادہ دنیا کے میدان میں محنت کریں گے تو اللہ ہمارے نتیجے بند کر دے گا، 2 اور 2 کو 4 بھی نہیں ہونے دے گا، بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہارا قانون اور ہے، ہم تمہیں تمہارے گناہوں پر دنیا میں جھٹکا دیں گے، تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے تاکہ تم توبہ کرو۔ اور غیر مسلم کے لیے قانون ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں موت تک چھٹی دے دو، جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، ان کی اکٹھی پکڑ موت کے بعد ہے۔ تو اس وقت مخلصین کی محنت دنیا کے میدان میں بھی ہے، دین کے میدان میں بھی ہے۔ آپ کے ریسرچ کرنے والے مخلص ہو کر، جان کھپا کر دن رات لگ رہے ہیں، اور دین کے میدان میں مخلصین ہیں جو جان کھپا رہے ہیں، لیکن جو باہر کا مجمع ہے وہ باغی ہو چکا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ 100 میں 90 آدمی بے نمازی ہے، 95 آدمی بے نمازی ہے، 100 میں 5 آدمی اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملازم کو سامنے بیٹھے کو 5 دفعہ بلائیں، بات سنو بات سنو بات سنو، وہ 1 دفعہ سر اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ سورے فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ نہ ریڑھی والا اٹھتا ہے، نہ سائنسدان اٹھتا ہے، نہ تاجر اٹھتا ہے، نہ مزدور اٹھتا ہے۔ 95 آدمی بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں۔ 700 دفعہ جس حکم کو قرآن میں پھیرایا گیا ہو، ایمان کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے، 700 دفعہ اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو 700 دفعہ جس حکم کو اتارا گیا اور پھر اسے توڑا جائے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر بطور تحفہ کی عنایت فرمایا، اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے 50 نمازیں دیں، دینی 5 ہی تھیں، 50 سے ابتدا کی، یہ بات بتانے کے لیے کہ بہت بڑا کام تمہیں دیا جا رہا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرو۔ پھر گھٹاتے ہوئے 5 کٹھی کی دیر، چلو بھائی 45 معاف 5، ایک دفعہ گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے واپس جاتے تھے سدرۃ المنتہا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے۔ یہ بھی اللہ ہی نے سارا نظام چلایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ملاقات کروا دی، کیا ہوا کہ 50 نماز، بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں واپس جائیں، کون پڑھے گا؟ واپس گئے، اچھا چلو بھائی 5 معاف ہیں، پھر واپس آئے، کیا ہوا؟ 5 نہیں بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر 5 اور 5 اور 5 اور، جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ کوئی نہیں پڑھیں گے ایوب ریسرچ والے، واپس جائیں، 2-4 ہی پڑھیں گے، باقی سارے چائے پیتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ واپس جائیں، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی، اب نہیں جاتا ہوں۔ آپ کو ڈر یہ تھا کہ 5 معاف ہو رہی، کہیں یہ بھی نہ معاف ہو جائے اور میری امت محروم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میری امت پہ تو 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے۔ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے 2 نماز، اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھی، جو کہ اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تورات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا، تو لہذا ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ان کی زبان میں تھا، الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ پیدا فرما دیے۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے۔ یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں،
یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑھا، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا، اس کے بچی کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں ایک جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بیٹھا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے، درسگاہ سے گھر، گھر سے درسگاہ، اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے، اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے، دوسرا یاد کرا رہا ہے۔ جب روس میں کمیونسٹ عروج پر تھے، برزنف کا دور تھا، تو 1982 میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں، تو وہاں 4 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیا گئے تھے جماعت میں، تو جیسے یہاں وہ کمرہ، وہ دروازہ ہوتا ہے، اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹاں ٹاں کرنے لگتا ہے، تو رشیا میں ماسکو ایئرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پہ ٹاں ٹاں کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے، کہ ایک ملائیشین ساتھ تھا ہمارے، اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے، تو اس کے کرتا دیکھا، شلوار دیکھی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، کچھ بھی نہیں، آخر جب وہ انہوں نے جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے پھنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹاں 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 کر رہا تھا، اس قدر سختی۔ لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا، پہلے اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں تھا، تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا زبانی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا، تو میں کہ مجھے تو آتا نہیں، وہی 10 صورتیں آتی ہیں، تو کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہوا 1917 میں لینن میں اسٹالن مرا ہے، 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان ذبح ہوا، اور اس میں اکثر مسلمان تھے، تو کہنے لگے ہم تہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا، زبان سے زبان، سینے سے سینہ، سب کچھ مٹا دیا، مسجدیں بند کر دیں، مدرسے بند کر دیے، پر قرآن پھر بھی زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے، اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو، اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین تھے اس وقت، حج کا موسم، وہ آئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتا تھا، ایک طرف جوتا رکھ کر میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہنے کہ مجھے جستجو ہو گئی، دیکھو کیا پڑھیں، تو انہوں نے الف لام میم سے شروع کر دیا، پہلی رکعت الف لام میم، سورت بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، چلتے چلتے میں نے کہا یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے؟ والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی، دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کے رکھا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا، ارے اذان دے مجھے راحت پہنچا، مجھے راحت پہنچا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تہجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں وصال تو نہیں ہو گیا۔ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پھٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ چلو ہم اتنے لمبے سجدے دیں، پر اذان پر ایوب ریسرچ بند تو ہو جائے، کلرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بس تیرے در پر آ گئے، حاضر ہیں۔ یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر لاتا ہے۔
جتنی نماز میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کے زندگی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیمار بیج کا پودا بھی تو بیمار ہی نکلتا ہے، صحت مند بیج کا پودا بھی صحت مند ہوتا ہے۔ نمازیوں کی 5 قسمیں ہیں، ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، 3 بھی پڑھ لیتا ہے، 5 بھی پڑھ لیتا ہے، 2 بھی پڑھ لیتا ہے، ساری چھوڑ دیتا ہے، ساری پڑھ لیتا ہے۔ نہ اس کو بے نمازی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو پکا نمازی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ متہاون ہے، متہاون۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، لفظ نمازی آیا ہے تو بے نمازی اس سے مراد نہیں ہے۔ کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی، آگے کر دی پیچھے کر دی، قضا کر دی، سفر میں ہیں جی کوئی نہیں گھر جاتے کٹھی پڑھ لیں گے۔ اس قسم کے جو نماز کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا بلا ہے؟ ایک ترجمہ تو ہے بربادی، اور ایک ترجمہ ہے یہ ایک وادی ہے جس وادی کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، اور جو ایک دفعہ ڈستا ہے تو 40 سال تک آدمی اس سے تڑپتا رہتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، مرضی کے ہیں، تو ان کو بے نمازی والی پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن جائیں گے یہ بھی آگ میں۔ اس شخص کی نماز اس کی زندگی کو نہیں بدلے گی۔ دوسرا نمازی ہے جو 5 وقت کا اہتمام کرتا ہے، باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کے اندر اور باہر برابر ہے، غافل ہو کر نماز پڑھتا ہے، نہ اس کو اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ۔ جس غفلت کے ساتھ وہ فائل پہ بیٹھا تھا اسی غفلت کے ساتھ وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، جس بے دھیانی کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا اسی بے دھیانی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن پڑھتا 5 وقت ہے۔ یہ معاقب ہے، معاقب۔ یہ نماز کے چھوڑنے یا غفلت کی وجہ سے جو پکڑ ہے اس میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، تنبیہ ہوگی، معاقب۔ اس کی نماز بھی اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس میں وہ جواب آ گیا ہے جو نماز پڑھ کے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی لوگ یہ کرتے ہیں۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ بات تو غلط ہے۔ ایسی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی، گالی دینے کی سزا ملے گی، نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی۔ یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو گالیاں بھی دیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، 2 جرم ہو گئے۔ جو رشوت بھی لیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے 2 جرم ہو گئے۔ قرآن کا دستور ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے برابر اچھائی کر لو تو اس کا اجر ملے گا، رائی کے برابر برائی کر لو تو اس کی سزا ملے گی۔ اب اس میں سے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں بات چلی، کیا فائدہ جی ایسی نماز کا، کیا فائدہ ایسی نماز، ایسے حج کا کیا فائدہ، ایسے روزے کا کیا فائدہ، سارا دن ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اس روزے کا اتنا فائدہ ہے کہ نہ پڑھنے نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی، یہ فائدہ ہے۔ یہ کوئی تھوڑا فائدہ نہیں، بہت عظیم فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اور کسی نیکی کے غرور میں آ کر کسی گناہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ افراط و تفرید سے بچ کر چلنے کا نام اسلام ہے۔ کسی نمازی سے کوئی غلطی ہو جائے، تیری نماز کا کیا فائدہ؟ کوئی داڑھی والا غلطی کر لے، تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں داڑھی منڈانے سے پھر جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے۔ وہ ساڑھی تا جی خیر ہے، تسی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولی جاندے ہو، کیوں؟ تیرا کلمہ میرا کوئی وکھرا ہے؟ بھائی جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کی وجہ سے تو نہیں ہے، جھوٹ کا حرام ہونا تو کلمے کی وجہ سے ہے۔ سچ کی پابندی داڑھی کی وجہ سے نہیں ہے، سچ کی پابندی تو کلمے کی وجہ سے۔ عدل و انصاف کا تقاضا کلمے کی وجہ سے ہے نا، کہ داڑھی کی وجہ سے۔ ان کا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں پھر بڑی بری بات ہے، تو میں نے کہا کلمہ پڑھ کے جو گناہ کرتے ہو وہ بری بات نہیں۔ شرم و حیا کے تقاضے کلمے کے ساتھ متعلق ہے، شرم و حیا کا جوڑ کلمے کے ساتھ، اور جتنے بھی حلال و حرام کے ترازو ہیں وہ کلمے کے ساتھ ہیں۔ اس کا حصہ ہے داڑھی، یعنی کہ داڑھی کی وجہ سے شریعت زیادہ سخت ہو گئی ہے۔
یا نماز کی وجہ سے میرے اوپر حکم زیادہ ہیں اور آپ کے اوپر کم ہیں، داڑھی رکھنے کی وجہ سے میرے اوپر سچ بولنا فرض عین ہو گیا اور نہ رکھنے کی وجہ سے میرے لیے حلال ہو گیا، یہ بات تو نہیں ہے۔ تو دوسرے درجے کا نمازی جو ہے تو پابند لیکن غافل ہو کر پڑتا ہے۔ تیسرا درجہ نمازی وہ ہے جو نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک پڑھوں، اللہ کے دھیان سے پڑھوں، تو کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے، بس اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے، ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ معفو عنہ، یہ ہے جس سے اللہ درگزر فرمائے گا کہ ٹھیک ہے کوشش کی ہے۔ ابھی تک نماز پر جو قرآن کے وعدے ہیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر ونحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى وقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے نماز پڑھنے والے اور رزق ملے گا نماز پر اور برائی سے نکل جاؤ گے نماز پر۔ ابھی وہ درجہ نہیں آیا، چوتھا درجہ آ گیا ہے، وہ جس پر نماز اپنی طاقت کے ساتھ ابھر کر آتی ہے، وائرس سے بچی ہوئی نماز ہے۔ وہ کیا ہے، جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے بعد وہ سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے وہ مگن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مخاطب نمازی، اور یہ وہ نماز ہے جو اس کو برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی۔ یہ وہ نماز ہے جو اس کے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دے گی۔ اس نماز پر وہ نظام چل سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسان نہیں چلا سکتے، کہ اللہ اکبر پھر اور کوئی یاد نہ رہے، پھر بس اللہ ہی ہو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھوڑا نکلا ہے پاؤں میں، وہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ سارا زہر پھیل جائے گا، تو کہنے کہ کاٹ دو۔ ان کا پھر آپ کوئی نشہ پی لیں تاکہ کاٹ دیں، تو انہوں نے فرمایا ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا، جس پیٹ میں نشہ جاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ میں نماز شروع کرتا ہوں تم کاٹ لینا۔ تو ایسے بیٹھ کر انہوں نے پاؤں یوں کر کے پھیلا دی اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو اس زمانے میں وہ تیز دھار آلے سے کاٹتے تھے، پھر اس پر گرم تیل پھینکتے تھے تاکہ سارے اوپر والے زخم جل جائیں اور خون بہنا بند ہو جائے۔ تو اتنے دو تکلیف دہ عمل، پہلے کاٹا گیا، پھر تیل ڈالا گیا، پھر پٹی، اس سب کے دوران ان کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تم نے کب کاٹا اور کیسے کاٹا۔ پھر اپنے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا۔ یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، نماز پڑھو گے یہ ہو جائے گا، نماز پڑھو گے دروازے کھل جائیں گے، نماز پڑھو گے جنت مزین ہو جائے گی، نماز پڑھو گے فتوحات کے در کھلیں گے، نماز پڑھو گے رزق کھلے گا، نماز پڑھو گے برائی سے نکلو گے، نماز پڑھو گے اللہ کی غیبی تائید تمہیں شامل ہو جائے گی، نماز پڑھو گے ناممکنات تمہارے لیے ممکن ہو جائیں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حق میں ہو جاتا۔ پانچواں درجہ ہے جو بہت خال خال لوگوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نماز راحت بن جائے، نماز ساری تھکن دور کر دے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ مقربین لوگ، وہ 22ویں گریڈ کے لوگوں کو یہ نماز ملتی ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر وہ ساری دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے، یا کسی سفر سے، صرف سفر کا لفظ ہے، تو جب رات کو کمرے میں بیوی کے ساتھ خلوت میں آئے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں۔ کہنے لگے پڑھ لو۔ 2 نفل جو شروع ہوئے، رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی اور ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے، یہاں تک کہ مؤذن کی اذان پر جا کر انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا ابو ریحانہ یہ کیا جفا ہے، پہلے سفر کی جدائی، پھر کمرے میں رہ کر یہ میرے اوپر زیادتی، کیا میرا حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم میں بھول گیا،
کہنے کہ اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھ کر تو کیسے بھول گیا؟ یہ ہمارے تو لوگ چلے میں جاتے ہیں نا، وہاں بھی روز فون بیویوں کو کرتے ہیں، کی حال ہے؟ ٹھیک ہے، آج کی پکائے نے؟ کیا پالک پکائے؟ چلے میں جا کر بھی یہ جو موبائل فون روز ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے میرے پاس، کہنے کہ بیوی کا خط نہیں آ رہا، بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دعا کرو۔ تو کوئی 15-20 دن گزرے تو میں گزرا تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا ایسے لیٹے ہوئے، امریکہ سے آئے تھے سال لگانے کے لیے جماعت، تو لیٹے ہنس رہے تھے۔ آپ یقین مانے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے خط آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا بیگم کا خط آ گیا؟ کہنے کہ ہاں آ گیا۔ اور یہاں ایک کمرے میں ان کو یاد ہی کوئی نہیں ہوا میرے پاس کوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے میں کیسے بھول گئی، تیرے برابر تو بیٹھی ہوں۔ کہنے لگی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے آگے جنت کھل گئی، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ یہ بھی نماز کا ایک درجہ ہے، پر چلو یہ نہ صحیح، اتنا تو ہو، کوئی ادھیڑ بن تو ہو، کچھ ادھیڑ بن تو ہو۔ ادھیڑنا ہی ادھیڑنا، بخیے ہی ادھیڑ کے رکھ دیے، کچھ بنے کچھ ادھڑے، اتنی تو ہو جائے نماز، کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے۔ جب ایسی نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں نہ، اس لیے تو ہے جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کون سا گناہ کیا ہے جس پر معافی مانگی جا رہی؟ یہ کیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا میں نہیں کھڑا ہو سکا، مجھے معاف کر دے۔ جیسے تیرے سامنے سجدوں کی ضرورت تھی میں ویسے سجدے نہیں کر سکا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 6370 813